کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا۔ یہ اچانک بات ہوتی ہے، کبھی کبھی بات ہوتی ہے، کسی کا کام جاتے ہی ہو جاتا ہے، کسی کا کام عمر ہوتا نہیں ہوتا، گزر جاتی ہیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے، سینہ بسینہ لوگوں میں چلا آ رہا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک درویش تھا مجذوب، تو وہ دیکھتا ہے کہ گلی کے اندر دو لڑکیاں آپس میں بات کر رہی ہیں، تندور پہ روٹی لگوانے ایک گئی ہے، روٹی لگوا کے لا رہی ہے، دوسری راستے میں اس کو ملی ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ تو ابھی تو گئی ہے تبھی واپس آ گئی۔ اسے بتاتی ہے، کہتی میری تو جانیں لگ گئی ہیں روٹیاں، کہ میری جانیں لگ گئی ہیں۔ بابا پاس ادھر رکھتے وہ قسمت والے جو جانیں لگ گئی ہیں۔ بابا جذب میں نکل گیا، کہتا قسمت والے جو جانیں ہی لگ گئی ہیں، ورنہ تو واری نال بھی نہیں لگ رہی ہیں۔ تو مجھے یہ قسمت اور نصیب کی بات ہے، جس کا جاتے ہی کام ہو جائے، تو یہ الگ کا بات ہے۔ اس لیے تھی دعا ہے کہہ رہے ہو کہ یہ راستہ پیری مریدی کا اہم خطرناک راستہ ہے۔ اے صاحبان عقل و شعور، آپ بات غور کرو، یہ راستہ بہت ضروری ہے، یہ راستہ بڑا محفوظ ہے، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے اور ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اگر آپ اس راستے میں اگر آپ نے خیال آپ کا تقسیم ہو گیا تو یہ راستہ آپ کو شرک کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ کا ایک وحدت ہے خیال کی، اسے بولتے ہیں جمع الجمع، اگر آپ کے خیال میں آپ پوری مرکوز ہو گیا ایک طرف کہ اس کے خیال میں آپ لگے چلے جا رہے ہو، تو پھر یہ خیال توحید کا ہے، ورنہ یہ خیال جو ہے نا شرک کا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے یہی راستہ ہے توحید کا کہ اگر آپ بابا بلے شاہ کو محبت ہوگی شاہ عنایت سے، تو پھر وہ شاہ عنایت ہی شاہ عنایت ہے۔ شاہ عنایت وہی ہوتا ہے نا جو شاہ ہو عنایت کرنے والا، وہ تو یہ شاہ عنایت دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سے شاہ کو عنایت والا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہو جائے کہ کس میں اس نے کیا دیکھا، تو پھر وہ توحید ہو جاتی ہے، ورنہ شرک۔ کسی انسان سے والہانہ محبت شرک ہے۔ پہلے اللہ سے محبت ہونی چاہیے نا کہ انسان سے کیوں محبت کرے، لیکن اگر اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی محبت ہو جائے والہانہ تو یہ عین توحید ہے۔ مثلا مشکل بات ہے، سمجھ لو بات، مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی کسی سے محبت نہ کرے، محبت ہم سے کرو، یہی حکم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت کے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی بدائی ضائع ہو گئی، اور اللہ بیان کر رہے ہیں پیغمبر کی محبت بیٹے کے لیے اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ وہ بیٹے کی کمی سے بینائی بحال ہو گئی، اور اللہ اس بات کو پسند کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ والا، اللہ ہی کے یاد میں رہنے والا، اگر اللہ کسی چیز سے محبت عطا فرما دے تو وہ محبت ہی الہیات ہے۔ اگر تم محبت کرو اور الہیات تمہارا اور ہو تو وہ محبت شرک ہے، کہ محبت ادھر ہو رہی ہے اور الہیات کوئی اور مضمون ہے، تو یہ محبت شرک ہے۔ اگر محبت ہی الہیات کا ذریعہ اور اسی کے اندر ہی آپ کو لے چلا ہے، وہ دکھتا روشن آپ کو لے چلا، وہیں کا وہیں لے چلا ہے کہ آپ اسی جگہ ہی حضور کی محبت کے ساتھ کھیلتے ہو، اسی جگہ ہی آپ اللہ سے محبت کر رہے ہو، وہی خیال آپ کو نماز تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، یہ توحید خالص ہے، یہ توحید ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ وہ پیر جو آپ کو وحدت خیال دے، وہ پیر جو ہے نا عین توحید کے لیے ضروری ہے، اور اگر آپ کے خیال میں انتشار باقی ہے تو پیر کا خیال شرک، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور یہی بیان آج تک ہوتا رہا ہے، اور یہی بیان آج تک نہیں ہوا۔ انہوں نے پیر کو بند کر دیا، اور جو اہل علم تھے ان کا پیر ہوتا ہی نہیں ہے، نا پیر بڑا ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو خطرہ ہوتا ہے۔ بات نہیں نا کہ اگر اس کو اور اس کو جدا سمجھو تو پھر یہ خطرہ ہے، اور اگر ایک ہی سمجھو تو پھر اسی خیال میں چلتے جاؤ کہ تیرے خیال میں بس چلا جا رہا ہے۔ آپ بات سمجھا مطلب یہ پیر جو ہے وہ اس کو نہ پیر کو اللہ کہنا ہے، نہ اللہ سے جدا سمجھنا ہے، نہ پیر کو رسول کہنا ہے، نہ ان سے جدا سمجھنا ہے۔ پیر کی بات کو شریعت نہیں کہنا، لیکن شریعت کے علاوہ بھی نہیں ہے، بات نہیں نا۔ اور اگر آپ پیر اور دین آپ کا الگ الگ ہیں، بس باہر آ جاؤ اس کام سے، یہ غلط ہے واقعہ، اس واقعہ سے بچنا چاہیے۔
اس لیے اس کا آسان بات ہے کہ دنیاوی ضرورت خود پوری کرو اور دین کو دنیاوی ضرورت میں نہ ملاؤ. دین دین ہے، دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کو الگ الگ رہنا.